کسی صورت نہ کم ہو۔ حضرت سیدنا شیخ ابو طالب محمد بن علی مکی علیہ رحمت اللہ قوی قوت القلوب میں فرماتے ہیں زیادہ تر اپنے نہیں بلکہ دوسروں کے گناہ ہی دوزخ میں داخلے کا باعث ہوں گے جو حقوق العباد تلف کرنے کے سبب انسان پر ڈال دیے جائیں گے۔ نیز بے شمار افراد اپنی نیکیوں کے سبب نہیں بلکہ دوسروں کی نیکیاں حاصل کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے دوسروں کی نیکیاں حاصل کرنے والے وہی ہوں گے جن کی دنیا میں دل آزاریاں اور حق تلفیاں ہوئی ہوں گی، یوں بروز قیامت مظلوم اور دکھیارے فائدے میں رہیں گے۔ اب یہ غور کیجئے کہ وہ جو کہتے ہیں شرافت کا دور نہیں ہے، تو آپ بتائیے دور کس کا ہے؟ بدماشی کا دور ہے، آستینیں چڑھانے کا دور ہے، آجا دیکھتا ہوں، تڑیا مارنے کا دور ہے۔ تو یہ راستہ اختیار کرو گے تو قیامت کے دن کیا کرو گے؟ مرنے کے بعد کیا کریں گے؟ شریف آدمی جو ہوگا نا، اس طرح کی گفتگو شاید اس کے منہ سے کبھی نہیں سنو گے۔ جانتا نہیں ہے میرے کو، جانتا نہیں ہے میں کون ہوں، 2 منٹ میں صحیح کر دوں گا۔ خود کو تو صحیح کر نہیں سکے بھائی، زندگی گزر گئی، 2 منٹ میں اس کو صحیح کرنے بیٹھے ہو۔ آپ اپنے جملوں پر غور کریں، پھر اس میں دل آزاریوں پر غور کریں، اعزائے مسلم پر غور کریں، تکلیف پر غور کریں، بار بار کی تکلیفوں پر غور کریں۔ اب آپ رات کو 3 بجے کسی گھر پہ جا کر ٹھک ٹھک کر کے بجاؤ اور بولو کہ یار کھلتا نہیں ہے، دھا 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 کر کے کرو، گھنٹیوں میں گھنٹیاں مارو، اس کو کتنی کو تکلیف ہو رہی ہوگی۔ ہر مسلمان کو پہنچنے والی تکلیف پر پلیز غور کیجیے اور اپنے ان تمام اقوال، افعال، قول و فعل کا جائزہ لیجئے، اور اس بات سے ہم ڈریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے میں ظالم نہ ہو جاؤں، اور ظلم کے جو احکام اور ظالم کی جو سزائیں جو روایتوں میں بیان کی گئی کہ ایسا نہ ہو کہ میں ان کا شکار ہو جاؤں۔ سیدنا یزید بن شجرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے جس طرح سمندر کے کنارے ہوتے ہیں اسی طرح جہنم کے بھی کنارے ہیں جن میں بختی اونٹوں جیسے سانپ اور خچروں جیسے بچھو رہتے ہیں۔ اہل جہنم جب عذاب میں کمی کے لیے فریاد کریں گے تو حکم ہوگا کناروں سے باہر نکلو۔ وہ جو ہی نکلیں گے تو وہ سانپ انہیں ہونٹوں اور چہروں سے پکڑ لیں گے اور ان کی کھال تک اتار لیں گے۔ وہ لوگ وہاں سے بچنے کے لیے آگ کی طرف بھاگیں گے، پھر ان پر کھجلی مسلط کر دی جائے گی۔ وہ اس قدر کھجائیں گے کہ ان کا گوشت پوست سب جھڑ جائے گا اور صرف ہڈیاں رہ جائیں گی۔ پکار پڑے گی، اے فلاں کیا تجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں، تو کہا جائے گا یہ اس ایذا کا بدلہ ہے جو تو مومنوں کو دیا کرتا تھا۔ تو سڑکوں پر گاڑی چلانے والوں، تجارت کرنے والوں، گھر کے معاملات چلانے والوں غور کرو، بیوی بچوں کے ساتھ برتاؤ کرنے والوں آپ بھی غور کرو، بسوں میں سفر کرنے والوں آپ بھی غور کرو، لوگوں کے معاملات کے امین اور اس کے عہدے پر فائز ہونے والوں آپ بھی غور کرو، چاہے وہ سیاسی طبقے سے ہو، سماجی طبقے سے ہو، NGOs میں ہو، کسی بھی معاملے میں ہو، ہر کوئی غور کرے کہ کہیں میرے قول و فعل سے ایذائے مسلم تو نہیں ہو رہی ہے۔ بس اس کو پکڑ لیجئے، میرے رب نے چاہا تو ظلم سے بچ جائیں گے، غیبت سے بچ جائیں گے، چغلی سے بچ جائیں گے۔ ہر معاملے میں مسلمان کی ایذا، مسلمان کی تکلیف کا خیال رکھیے، اور اس کے سامنے غور کیجئے کہ ایک طرف اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، دوسری اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ میری وجہ سے مسلمان کو راحت پہنچے۔ راحت پہنچانے پر بھی غور کیجئے کہ جو کوئی مومن کا جی خوش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 60 برس کی نفلی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کھانا کھلا کر، پانی پلا کر، کپڑے دے کر، بھوکے کا پیٹ بھر کر، کسی طرح سے بھی کتنی صورتیں ہیں، مسکرا کر، کھاتے ہوئے نوالا دے کر، تکلیف دور کر کے، پتھر ہٹا دیا، کیلے کا چھلکا ہٹا دیا، راستے سے کوئی تکلیف دور کر دی۔ آپ کار پارک کر رہے، غور کیجئے کہ یار میں ادھر کار پارک کر رہا ہوں، موٹر سائیکل پارک کر رہا ہوں، گاڑی کھڑی کر رہا ہوں، چل رہا ہوں، کسی کو تکلیف تو نہیں۔ غور کیجئے کہ ایذائے مسلم کی وہ صورتیں کہیں آپ میں نہیں پائی جاتی کہ آپ ظالم ہو جائیں۔ میرے آثار کا صدقہ الہی میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو۔